اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اعمال بتلائے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک ایسا وظیفہ لائے ہیں کہ جس وظیفے کی برکت سے چاہے جیسا بھی مریض ہو اس کو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جس عمل میں ہر طرح کی بیماری کے لیے شفا موجود ہے، چاہے جتنی پرانی اور خطرناک بیماری کیوں نہ ہو۔ اللہ کے فضل سے اس عمل کی برکت سے وہ بیماری دور ہوگی اور جسم سے ایسے نکلے گی جیسے کبھی یہ بیماری مریض کو تھی ہی نہیں۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کا وظیفہ ہے جس کو سورہ شفا کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس سورت کے ساتھ چند کلمات بھی ہیں جو کہ اس وظیفے کا حصہ ہیں، اور یہ کلمات بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کلمات ہیں، اسی لیے یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو مس مت کیجیے گا، اس کو اپنے مریضوں کے لیے یقین کے ساتھ کریں۔ یقین جانیں کہ اس کے نتائج دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو جائیں گے کہ بیماری کیسے ختم ہو گئی۔ اس وظیفے کا مکمل طریقہ کیا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج کا ہمارا وظیفہ جس قرآنی سورت کا ہے وہ سورت ہے سورہ فاتحہ۔ اس لیے وظیفے کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو چند روایات بتاتے ہیں جن سے سورت کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورت میں اللہ نے کیا برکات رکھی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ سورہ فاتحہ مکی سورتوں میں سے ہے جو کہ قرآن کریم کی پہلی سورہ ہے اور آیات کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹی سی ہے، مگر اس کی عظمت و فضیلت اور مقام و مرتبہ بہت ہی بڑا ہے۔ اس فضیلت و برکت والی سورت کو سبھی نمازی ہر نماز کی تمام ہی رکعتوں میں پڑھتے ہیں۔ اس سورت کے بار بار پڑھے جانے کی وجہ سے اسے سبع مثانی کا نام دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت و رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔ اسی لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سورہ فاتحہ کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دیباچہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے۔ اسے ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں: فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، نور، رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجاہ، سورۃ التفویض، سورۃ السوال، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاۃ۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اصل میں یہ سورت ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ بس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست یعنی صراط مستقیم کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کی ذہنیت لے کر پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے، اس لیے اس سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ دوستو، جیسے اس کے نام متعدد ہیں اسی طرح سے اس کے فضائل بھی بے شمار ہیں، اور حدیث شریف میں اسے نور کہا گیا ہے۔ چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔
اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک نور فاتحۃ الکتاب ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں. ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا. اسی لیے بعض اکابرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ سورت اسم اعظم بھی ہے، کیونکہ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس سورت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملے گا. اس وجہ سے اس سورت کے بہت سے وظائف بھی بتائے جاتے ہیں. پیارے دوستو، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب سے ہر بیماری کی شفا ہے. اب خود اندازہ لگا لیں کہ اس وظیفے کے مجرب ہونے میں کیا تردد باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی ہے کہ اس صورت میں ہر بیماری سے شفا ہے. دوستو، بڑھتے ہیں آج کے خاص وظیفے کی جانب. جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ آپ کا مریض چاہے جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو، اگرچہ آپ کے مریض کو ڈاکٹرز نے لا علاج کر دیا ہو، آپ اپنے مریض کے پاس جائیں، اس کے سرہانے بیٹھیں اور پورے وثوق کے ساتھ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو شروع کریں. دن میں 2 بار یا 3 بار اس وظیفے کو کر کے مریض پر بھی دم کریں اور پانی پر بھی دم کر کے پلائیں. اللہ کے حکم سے مریض کے جسم سے بیماری نکلنا شروع ہو جائے گی اور چند دنوں یا پھر چند ہی ہفتوں میں انشاءاللہ مریض صحت یاب ہو جائے گا، بشرطے کہ اس کی موت کا وقت برابر نہ ہو چکا ہو، کیونکہ موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے. وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں. آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ہر بار آپ نے سورت کے ساتھ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے اور بسم اللہ کے آخری میم کو الحمدللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. ان کلمات کو 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر مریض پر بھی دم کر دینا ہے اور پینے کے پانی پر بھی جو مریض کو پینے کے لیے دیا جاتا ہے. وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد اور دم کر لینے کے بعد آپ نے اس مریض کے سرہانے بیٹھے بیٹھے اللہ کے حضور مراقبہ کرنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کلام اور کلمات یعنی سورہ فاتحہ اور دوسرے کلمات کے وسیلے سے اس مریض کے لیے دعا مانگنی ہے اور آپ کا یہ مراقبہ اور دعا کم از کم 10 منٹ تک ہونی چاہیے. یاد رہے کہ جس وقت بھی اس عمل کے لیے بیٹھیں تو باوضو حالت میں بیٹھیں اور اگر وقت ہو تو 2 رکعات صلاۃ الحاجات بھی پڑھ کر اس عمل کے لیے مریض کے سرہانے بیٹھیں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہوگا. اس عمل کو آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے اور تب تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مریض مکمل صحت یاب نہ ہو جائے. اور پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ اس عمل کو آپ نے دن میں 3 مرتبہ کرنا ہے. اگر 3 بار نہ کر سکیں تو پھر کم از کم 2 بار تو ضرور کریں. اس عمل کی اجازت ویسے تو عام ہے، لیکن آپ اپنے مریض کا نام اگر کامنٹ سیکشن میں لکھ دیں گے تو ان کا نام اجتماعی دعا میں شامل کر دیا جائے گا، جو انشاءاللہ باعث برکت ہوگا. ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اگر مریض خود اس عمل کو کر سکتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ مریض اپنے لیے اس عمل کو خود کرے، اور اگر مریض کی حالت ایسی ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس عمل کو کر سکے تو پھر ایسی صورت میں کوئی بھی اس عمل کو اس کے لیے کر سکتا ہے. اس عمل کی برکت سے بیماری مریض کے بدن سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور بیماری کی تمام تر علامات اور وجوہات وغیرہ کو اللہ پاک ختم فرما دیتا ہے. یہ عمل بہت ہی پیارا اور مبارک عمل ہے. اس عمل کو اپنے بیماروں کے لیے بھی ضرور آزمائیں اور اس عمل کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کریں. آپ کے شیئرز کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں. اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.